دعائیں کرتے ہیں. آپ عمرے پہ چلے جائیے، آپ حج پہ چلے جائیے، آپ دیکھیے کیسی رو رو کے دعائیں کرتے ہیں کہ یا اللہ تو ہمیں کامیابی دے، امت مسلمہ کو غلبہ دے، عزت دے، اور معلوم نہیں کیا کیا. طاق راتوں میں، سحری کے اوقات میں، جمعے کے دن، عیدوں پر، رمضان کی راتوں میں، مختلف اوقات میں لمبی لمبی دعائیں ہوتی. کبھی ہم نے سوچا وہ قبول کیوں نہیں ہوتی؟ ہم سال ہر سال سے دعائیں مانگ رہے ہیں، ہمارے حق میں وہ دعائیں کیوں نہیں قبول ہوتی؟ ہمارے آنسو، ہمارے شوق اور ہماری ساری محبتیں کسی راہ کیوں نہیں لگتی؟ کیا وجہ ہے آخر؟ کبھی سوچا ہم نے؟ اس لیے کہ ہم ان دعاؤں کی قبولیت کے اہل نہیں رہے. اللہ تعالیٰ کسی پر نعمت یا انعام اسی وقت کرتا ہے جب وہ اس کا مستحق ہوتا ہے. تو اس استحقاق کے لیے، مستحق ہونے کے لیے، جب تک آپ کے اپنے اندر صلاحیت نہیں، اگر آپ میں طاقت ہی نہیں اور آپ کو وہ چیز اٹھوا دی جائے، آپ کے اندر صلاحیت ہی نہیں اور آپ کو وہ چیز دے دی جائے، کیا کریں گے آپ اس سے؟ کر سکتے ہیں کچھ؟ آپ اٹھا ہی نہیں سکتے. ایک من کا وزن ایک بچے کے سر پہ کیوں نہیں رکھا جا سکتا؟ اٹھا ہی نہیں سکتا. اللہ تعالیٰ کے یہ بڑے بڑے انعامات، ان کے ہم مستحق کیوں نہیں ہو پا رہے؟ اس لیے کہ صلاحیت ہی نہیں اٹھانے کی. سب سے پہلے صلاحیت پیدا کریں. عموماً ہمارا رویہ کیا ہوتا ہے کہ دین کا جو علم ہم نے سیکھ لیا، جتنا سیکھ لیا کافی ہے، اس سے آگے کی ضرورت نہیں. حالانکہ مومن تو محد سے لحد تک سیکھتا ہے. اب کتنا سیکھنا اس کی کوئی حد نہیں، کوئی لمٹ نہیں. لیکن جہاں پر بھی جتنا آپ کام کر رہے ہیں، اس کام کی نوعیت کے اعتبار سے آپ کے اندر صلاحیت کے ساتھ ساتھ کمپٹنس کا ہونا ضروری ہے، قابلیت کا ہونا ضروری ہے. اور پھر الحمدللہ مسلمانوں میں بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو علمی اعتبار سے بہت بھاری بھرکم شخصیتیں ہیں. آپ کسی مدرسہ میں چلے جائیے، 8 سال کا کورس ہو رہا ہے، بڑے بڑے علماء اور فضلاء اس میں سے نکل رہے ہیں، بے شمار دینی مدارس ہیں، بہت سی دینی جماعتیں ہیں، لیکن کچھ فائدہ نظر نہیں آتا. وجہ کیا ہے؟ اس لیے کہ مسلمانوں کی کوششیں بکھری ہوئی کوششیں ہیں، منظم کوششیں نہیں ہیں، آرگنائزیشن نہیں ہے. ہر کوئی اپنی رو میں بہا چلا جا رہا ہے، اپنے ہی طریقے پہ دوڑ رہا ہے. ہم سمجھتے ہیں ہمارے دل میں چونکہ شوق ہے، محبت ہے، جذبہ ہے، ہم بہت عمدہ تقریر کرنا جانتے ہیں، ہم خوب لفاظی کر سکتے ہیں، ہم بڑے بڑے مجموعوں کو خطاب کر سکتے ہیں، ہم ان کو گرما سکتے ہیں، ہم تالیاں بجوا سکتے ہیں، ہم نعرے لگوا سکتے ہیں، اور اس سے شاید دین کا کام ہو جائے. اس سے نہیں ہوا کرتا. یہ صحابہ کرام کی سنت نہیں. کوئی ایک حدیث کبھی آپ نے پڑھی کہ صحابہ کرام مل کے سڑکوں پہ جا کے جلوس نکال کے نعرے لگا رہے ہیں اور اس سے کوئی تبدیلی آ رہی تھی معاشرے میں؟ نہیں. صرف احتجاج کرنے سے، صرف شور مچانے سے، صرف رونے دھونے سے، صرف شکایتیں کرنے سے کیا کسی قوم کی تقدیر بدلا کرتی ہے؟ ہرگز نہیں. تو آپ یہاں کیوں آئے ہیں؟ 2 مقاصد کے لیے. نمبر 1 مزید علمی قابلیت بڑھانے کے لیے، اور نمبر 2 منظم ہونے کے لیے. یہ دونوں چیزیں ہمیں ہمارا دین دیتا ہے. قابلیت محض علم میں اضافے کا نام نہیں، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ آپ کے اندر کچھ کوالٹیز کا ہونا، کچھ صلاحیتوں کا ہونا، ایک مخصوص اخلاق کا ہونا بے حد ضروری ہے. وہ اخلاق آپ کو 5 پلرز آف اسلام سے ملتا ہے. ہماری جو 5 عبادات ہیں، یعنی ہمارے جو نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، توحید، جن کو ارکان خمسہ آپ کہتے ہیں، اگر ہم ان کی روح کو ہی جان لیں، اگر ہم ان کے مقصد کو ہی پا لیں، تو ہمارے اندر بہت صلاحیت پیدا ہو سکتی ہے. یعنی یہاں پر اگر آپ یہ سمجھے کہ ہم آپ کو مثلاً فقہ کے بارے میں مزید معلومات دیں گے، کچھ اور کتابیں پڑھائیں گے، وہ تو اپنی جگہ، لیکن کمپٹنس یا قابلیت یا صلاحیت میں اضافہ محض معلومات کا اضافہ نہیں، جب تک کہ ایک مخصوص طریقہ کار اور مخصوص اخلاق نہیں. تو وہ کون سی چیزیں ہیں جو اس علم کے ساتھ آپ کے اندر آنی چاہیے؟ نمبر 1 توحید. توحید کیا ہے؟ توحید اللہ کو ایک ماننا ہے، اسے ہر چیز پر فوقیت دینی، اوپر رکھنا ہے. دوسرے لفظوں میں انسان غیر اللہ کی محبت، غیر اللہ کے خوف، غیر اللہ کی طرف سے ملنے والے مفادات، فائدوں اور ہر چیز سے بے نیاز ہو جائے. اس کی محبت، اس کی نفرت، اس کا جینا، اس کا مرنا، اس کی عبادت، اس کی قربانیاں، سب کچھ صرف اور صرف اللہ کے لیے ہو جائے. توحید دراصل نام ہے گاڈ اورینٹڈ لائف کا. اللہ کی طرف رخ کر لینا ہر معاملے میں،
خوشی میں، غم میں، دکھ میں، درد میں، تکلیف میں، اس کے دل میں، اس کی یادوں میں، اس کے خیالات میں، اس کی سوچوں میں، اس کے آگے پیچھے دائیں بائیں، دن رات، ہر چیز میں اس کا دھیان ایک ہی طرف ہو، دوسری کوئی طرف نہ ہو۔ دوسری طرف دھیان جانے کا نام ہی شرک ہے۔ اگر آپ نماز اللہ کے لیے نہیں پڑھ رہے اور آپ کے دل میں یہ خیال آ رہا ہے کہ لوگ کیا کہیں گے اگر میں نے نماز نہ پڑھی، اور اگر میں نے اچھی سی نماز نہ پڑھی تو فلاں کیا کہے گا، تو یہ کیا ہے؟ دکھاوا کیا ہے؟ شرک۔ تو توحید تو نہ ہوئی آپ کی زندگی میں۔ اگر ہم لمبی لمبی نمازیں بھی پڑھیں اور بہترین نمازیں بھی پڑھیں، لیکن ان نمازوں میں اللہ کی یاد نہیں اور وہ اللہ کی خاطر نہیں، تو ہم اس کا معنی ہے ابھی تک توحید کی لذت سے آشنا ہی نہیں۔ اور پھر صرف نماز نہیں، زندگی کے سارے کام جب تک ہم لوگوں کے ڈر سے کرتے ہیں یا لوگوں کی محبت میں کرتے ہیں، لوگوں کی خاطر کرتے ہیں یا لوگوں کو خوش کرنے کے لیے کرتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم ابھی توحید سے آشنا نہیں ہوئے۔ تو ہمیں ان دنوں میں اپنے اندر اس چیز کی پریکٹس کرنی کہ ہمارا ہر کام صرف اللہ کے لیے ہو جائے، اور بس صرف اللہ کے لیے۔ ہمارا لینا دینا، اٹھنا بیٹھنا، روکنا منع کرنا، کھانا پینا، چلنا پھرنا، جب خیال آئے کہ فلاں خوش ہوگا، جب خیال آئے کہ میں فلاں کو بہت اچھی لگوں گی یا فلاں میری تعریف کرے گا، تو بس وہیں اپنے آپ کو خود ٹھیک کرنا ہے۔ آپ کی تربیت کوئی دوسرا نہیں کر سکتا، آپ کی تربیت آپ کو خود کرنی ہے۔ دوسرا آپ کو صرف گائیڈ کر سکتا ہے کہ آپ ایسا کریں اور ایسا کریں۔ مثلا اگر میں آپ کی اس وقت تربیت کر رہی ہوں، اگر آپ اس کو تربیت کا نام دیں، تو میں آپ کو صرف رہنمائی کر سکتی ہوں، میں آپ کے اندر دل میں نہیں گھس سکتی۔ آپ کے دل پر میرا اختیار نہیں، آپ کے دل پر آپ کا اپنا اختیار ہے، اور جب تک آپ اپنے اختیار کو اپنے لیے استعمال نہیں کریں گے اس وقت تک اصلاح نہیں ہو سکتی۔ تو پہلا اخلاق اور پہلی بنیاد اور پہلی چیز جس کی آپ کو پریکٹس کرنا ہے وہ کیا ہے؟ توحید خالص، غیر اللہ کی محبت، غیر اللہ کا خوف، غیر اللہ کی طرف سے آنے والی تعریف، اور کسی کی نظروں میں جچنا اور بننا، اور کسی اور کو خوش کرنے کے لیے کام کرنا، اور پھر کسی کے ڈر سے کسی کام کو چھوڑ دینا یا کسی کے روب میں آ کے کسی نیکی سے پیچھے ہٹ جانا، یہ بھی اسی میں شامل ہو جاتا ہے۔ دوسری چیز کیا ہے؟ نماز، صلاۃ۔ نماز کیا سکھاتی؟ نماز وہ تو سکھاتی ہے جو توحید آپ کو سکھاتی ہے کہ آپ سب کچھ چھوڑ کے انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، یہ کہہ کے آپ اللہ کے سامنے کھڑے ہو جائیں۔ لیکن اس کے ساتھ نماز کا اہم ترین حصہ کون سا ہے؟ سجدہ، کیونکہ انسان سب سے زیادہ اپنے رب کے قریب کب ہوتا ہے؟ یہ تو سب کو معلوم، علم سب کو ہے ماشاءاللہ، علم میں پیچھے نہیں ہے، اصل مشکل ہے اس کو عمل میں ڈالنا، کہ جب عمل کا وقت آئے پھر وہ باتیں ہمیں یاد آئیں، صرف کلاس میں جواب دینے کی حد تک نہیں۔ تو ہم نے آغاز کیا تھا توحید سے، اور توحید کا ثبوت دیا ہم نے نماز میں، اللہ اکبر کہہ کے سب کو چھوڑ کے بس صرف اللہ کے ہو کے کھڑے ہو گئے، اور اس میں اہم ترین مقام پہ پہنچ کے ہم نے پیشانی اور ناک زمین پہ رکھ دیا، اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اب تم بندے مجھ سے سب سے زیادہ قریب ہو گئے۔ تو گویا نماز سکھاتی ہے عاجزی، تواضع، میں کچھ نہیں، سب کچھ میرا رب ہے۔ لیکن کیا کہیے گا مسلمانوں کو جو دن میں 5 نمازیں پڑھ کر بھی عاجزی کا ثبوت نہیں دیتے، کسی معاملے میں دوسرے کی سننا نہیں چاہتے، جھکنا نہیں چاہتے، میں نکلتی نہیں۔ یہ کس قسم کی نمازیں پڑھی جاتی؟ جس نے نماز سے عاجزی نہیں سیکھی، بندگی نہیں سیکھی، جھکنا نہیں سیکھا، اس کے معاملات اور رویوں میں لچک نہیں آئی، اس نے کیا پایا نماز سے؟ تو دوسرا اخلاق جو آپ کو یہاں رہ کے سیکھنا ہے وہ ہے عاجزی۔ کوئی آپ پہ شاؤٹ کر رہا ہے چپ کر رہے ہیں، کوئی آپ کو جلی کٹی سنا رہا ہے کوئی بات نہیں، کوئی مذاق اڑا رہا ہے تو کیا ہوا؟ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ ہمارے سامنے ہے، وہ ایسے تمام مواقع پہ کیا کیا کرتے تھے؟ جب آپ کو مذمم کہا گیا تو کتنے آرام سے آپ کہتے ہیں میں تو محمد ہوں، میں تو مذمم ہوں ہی نہیں، کتنے آسانی سے اس کو لے لیتے ہیں۔ لوگ آپ کو گالیاں دیتے ہیں، لوگ آپ کو مذاق اڑاتے ہیں، لوگ آپ کو مجنون کہتے ہیں، لوگ آپ کو ہر طرح کے تانے دیتے ہیں، آپ کیا کرتے ہیں؟ سیریس ہو جاتے ہیں ان مواقع پہ، لڑنے جھگڑنے کھڑے ہو جاتے ہیں، ایسے لوگوں سے نفرت کرتے ہیں، نہیں تو پتھر کھا کے بھی نفرت نہیں کی۔ اور ہمارا حال کیا ہے؟ چھوٹی سی بات کوئی کہہ دے تو ہم دوسرا تو کیا اپنوں کی نہیں برداشت کرتے، مسلمان کو برداشت نہیں کرتا تو باہر کی کیا کہیے۔
تو دوسرا چیک جو آپ نے ان دنوں میں اپنے پہ رکھنا ہے اور جو اخلاق آپ نے سیکھنا ہے وہ ہے عاجزی کا، ہمبلنس کا. اچھا یہ آپ کے دل میں بھی ہو اور زبان پر اور رویے میں بھی ہو. دل میں تو ہوگی ہی، لیکن معاملات میں کیسی ہوگی؟ معاملات میں کس طرح ہوگی عاجزی؟ سب سے پہلے تو اپنے والیومز، ٹونز، انداز گفتگو پہ غور کریں، اس کو نیچے کی طرف لے آئیں، اس میں جھکاؤ پیدا کریں. پھر اپنی چال، لوگوں سے ملنے کا انداز، بات کرنے کا انداز، ہر چیز کے اندر عاجزی. کیوں؟ اس لیے کہ میں تو دن میں 5 دفعہ زمین پہ اپنا ماتھا رکھتی ہوں، میں تو زمین پر 5 دفعہ پیشانی رکھتی ہوں، ناک رگڑتی ہوں. میرے میں کیا، میرے میں تو کچھ بھی نہیں. یہ اخلاق جب آپ کے اندر پیدا ہوگا تو آپ دین کے کام کے ہیں، ورنہ نہیں. نماز کے بعد تیسری چیز کیا ہے؟ ہمارے دین کا تیسرا حصہ کیا ہے؟ روزہ. روزہ کیا سکھاتا ہے؟ صبر، برداشت، سیلف کنٹرول. سیلف کنٹرول، خود اپنی باگیں کھینچنی ہے، خود کو خود کنٹرول کرنا ہے. کہاں کہاں سیلف کنٹرول؟ ہر معاملے میں، ہر جگہ. روزے میں بھوک لگتی تو کیا کرتے ہیں؟ بھوک سے تڑپ رہے ہوتے، اندر سے کیا کرتے ہیں؟ سخت پیاس لگی ہوتی، کیا کرتے ہیں؟ صبر، روک لیتے ہیں اپنے آپ کو. لیکن عام زندگی میں کیا کرتے ہیں؟ ہر چیز میں جلد بازی. یہ کام ابھی ہو، فوراً ہو، جلدی ہو، اسی وقت ہو، اور اگر نہیں تو میں جا رہی ہوں، نہیں تو میں دوسرے کے خلاف جو میرے دل میں آئے گا اگلنا شروع کر دوں گی، بولنا شروع کر دوں گی، دوسروں کو برا بھلا کہنا شروع کر دوں گی. کیا اسی کا نام سیلف کنٹرول ہے؟ کیا یہی ہم نے 30 40 سال کی زندگی میں روزے رکھ رکھ کے سیکھا ہے؟ کچھ پتہ چلتا ہے کہ ہم مسلمان ہیں اور مسلمانوں والا اخلاق ہے ہمارا؟ میری مرضی کیوں نہیں مانی گئی، میری بات کیوں نہیں سنی گئی، میرا کام کیوں نہیں ہوا، مجھے اہمیت کیوں نہیں دی گئی؟ سارے جھگڑے کس بات کے ہیں؟ اسی چیز کے تو ہیں. یہیں سے تو ساری غلط فہمیاں پیدا ہوتی ہیں. دیکھیے جب ہم کسی کے بارے میں بدگمانی کرتے ہیں تو کس وجہ سے کرتے ہیں؟ جلدی ججمنٹ پاس کر لیتے، جلدی ہم اس کے بارے میں ججمنٹل ہو جاتے ہیں. یہ کام نہیں کیا، اس کے پیچھے یہ اور یہ اور یہ وجہ ہوگی، اس لیے یہ نہیں ہوا، بس ٹھیک ہے میں اب اس کو یوں مزہ چکھاؤں گی. آپ بھلا اتنے گھنٹے یہاں کیوں بیٹھے؟ یہ کیا ہے؟ کیا بیٹھنے کا روزہ نہیں ہے؟ چپ بیٹھے ہیں، منہ کا روزہ نہیں ہے؟ گھر والوں کو چھوڑ کے آئے ہیں. یہ ساری چیزیں سیلف کنٹرول. غم ہے تو کنٹرول، خوشی ہے ضرورت سے زائد تو کنٹرول، اپنے جذبات کا کنٹرول، غم غصے کا کنٹرول، ہر چیز کا کنٹرول، بھوک کا کنٹرول، پیاس کا کنٹرول. تو پھر اہم ترین چیز جو ہم نے سیکھنی ہے یہاں نمبر 3 وہ ہے سیلف کنٹرول، صبر اور برداشت. کسی پہ غصہ آیا، برداشت. سردی لگی، برداشت. تھک گئے ہیں، برداشت. گرمی لگ رہی ہے، برداشت. جیسے روزے میں بھوک اور پیاس برداشت کرتے ہیں، چاہے کتنی بھی شدید ہو، تکلیف کتنی بھی شدید ہو. واہ ویلا نہیں، شور نہیں، ہنگامہ نہیں. کیونکہ افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ اس وقت مسلمانوں نے سوائے شکایت، احتجاج اور شور شرابے کی سیکھا ہی کچھ نہیں. ہر چیز پہ فوری ری ایکشن، ٹھہر کر، سوچ کر، جلدی نہیں، فوراً جلدی رائے قائم نہیں کرنا، معاملے کی حقیقت کو بھی پہنچنا ہے، ورنہ آپ صرف اپنا نقصان کریں گے. چوتھی چیز ہے زکوٰۃ. زکوٰۃ کیا سکھاتی؟ شیئرنگ. شیئرنگ کیا ہوتی؟ میں نے مال کمایا ہے، میرا مال ہے، لیکن سارا میں نہیں لوں گی، تم بھی لو، ضرورت مند بھی لے. اس نے تو کچھ کام نہیں کیا، اس نے تو کوئی محنت نہیں کی، اس نے تو کوئی تکلیف نہیں اٹھائی. نہیں، پھر بھی شیئر کرو. کمزور ہے، بیمار ہے، وسعت نہیں پاتا، موقع نہیں پاتا کچھ کرنے کا، تو اس سے کیا پیدا ہوتا ہے؟ دوسروں کی خیر خواہی. صرف اپنے لیے نہیں سوچنا، دوسروں کے لیے سوچنا. اپنے لیے نہیں جینا، اوروں کے لیے جینا. شیئر کرنا، دوسروں کی ضروریات کو محسوس کرنا. کون بھوکا ہے، کون پیاسا ہے، کون ضرورت مند ہے، کس کے پاس کتاب نہیں، کس کے پاس یونیفارم نہیں، کس کے پاس کیا نہیں. ہم عام طور پر غمگین کیوں رہتے ہیں؟ کیونکہ ہم یہ سوچتے رہتے ہیں ہمارے پاس فلاں چیز بھی نہیں ہے، فلاں بھی نہیں ہے، فلاں بھی نہیں ہے، فلاں ہر وقت شکوے، یہ نہیں ہے، وہ نہیں. سارا وقت دھیان ہی اس پر ہے کہ میرے پاس کیا نہیں ہے. سیلف سینٹرڈ لوگ ہیں ہم. سیلف سینٹرڈ کون ہوتا ہے؟ جو صرف اپنے بارے میں سوچے کہ میری زندگی میں کیا کیا کمی ہے، میرے پاس کیا نہیں ہے، وہ اسی میں غمگین رہے، اسی میں دکھی رہے. جس کو دوسروں کے غم لگ جائیں، جس کو دوسروں کی تکلیفیں یاد آنے لگے، اس کو اپنے نہیں یاد رہتے. پھر اسلامی معاشرہ ایسا ہی ہوا کرتا تھا. ہمارے غموں کی وجوہات، ہماری بہت سی نفسیاتی مسائل، پریشانیاں،
اس کی بنیادی وجہ یہی ہے. ہم زکوٰۃ بھی دے دیتے ہیں لیکن اس کے باوجود اس کی روح کو نہیں پہنچتے. ہمیں شیئرنگ نہیں آتی, ہم کوئی چیز کسی کے ساتھ شیئر نہیں کر سکتے. تو اسلام کس سے روکتا ہے؟ بخل سے روکتا ہے. اور کیا چاہتا ہے؟ سب کچھ شیئر کرو دوسروں کے ساتھ. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ. پانچویں چیز ہے حج. حج کیا سکھاتا ہے؟ اجتماعیت, اختلاف کے باوجود اجتماعیت. میں کبھی کبھی سوچتی ہوں کہ حج کا مقصد کیا ہے, کیونکہ جب میں وہاں جاتی ہوں تو لٹرلی میرا دماغ گھومنے لگتا ہے. میں سوچتی ہوں اتنے سارے لوگ یہاں کیا کرنے آئے, کیا مقصد ہے یہاں آنے کا؟ کوئی کھا رہا ہے, کوئی پی رہا ہے, کوئی سو رہا ہے, کوئی جا رہا ہے, کوئی آ رہا ہے, کوئی کچھ کر رہا ہے, کوئی کچھ کر رہا ہے, ادھر سے ادھر, ادھر سے ادھر, یہاں جاؤ, وہاں جاؤ, وہاں جاؤ, واپس آؤ, طواف کرو, صحیح کرو, مزدلفہ جاؤ, منا جاؤ, عرفات جاؤ, یہاں یہ کرو, وہاں وہ کرو, اور سب کرو. اگر کوئی ایک بھی پیچھے رہ گیا تو پھر کام خراب ہے. عرفہ نہیں گئے, حج نہیں ہوا. سب پہنچو عرفہ. عرفہ کیا چیز ہے؟ خالی میدان ہے, کوئی مونیومنٹ ہے وہاں, کوئی خاص نشانی, کچھ بھی نہیں, بس میدان ہے. آ جاؤ سارے اس میدان میں کٹھے ہو جاؤ. اجتماعیت, رنگ, نسل, زبان, عادات, مختلف چیزوں کے اختلاف کے باوجود اتحاد. کوئی غریب ہے, کوئی امیر ہے, کوئی کالا ہے, کوئی گورا ہے, کوئی عورت ہے, کوئی مرد ہے, کوئی جوان ہے, کوئی بوڑھا ہے, سب ایک جگہ, تم ایک ہو. تو پانچویں چیز جو ہمیں یہاں سیکھنی ہے وہ کیا ہے؟ ہم چاہے کسی بھی شہر سے ہوں, ہم کوئی بھی زبان بولتے ہوں, ہمارا کوئی بھی گھروں میں اسٹیٹس ہو, لیکن ہم سب کیا ہیں؟ ایک ہیں. جب تک مسلمانوں کے اندر اجتماعیت نہیں ہوگی, اور اجتماعیت کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ سب روبوٹ ہو جائیں اور سب ایک ہو جائیں اور ایک ہی طرح کے بس صرف یونیفارم پہن لیں تو وہ ایک ہو گئے. نہیں, سب سوچ کے اختلاف کے باوجود, رنگ اور نسل اور زبان اور عادات اور پسند و ناپسند کے اختلاف کے باوجود ہم ایک ہیں, ہم ایک جسم ہیں. اور جب تک اتحاد نہیں ہوتا, اتفاق نہیں ہوتا, اس وقت تک کوئی کام نہیں ہو سکتا. اب آپ دیکھیے, ان سارے کاموں کو لانے کے لیے کیا چاہیے؟ نیت, ارادے کے ساتھ کوشش اور سخت محنت. یہ باتیں بھی محض سوچنے سے نہیں آئیں گی آپ کو کہ آپ نے سوچ لی اور وہ ہو گئی. یہ بھی کب ہوگا؟ جب آپ اس کے لیے محنت کریں گے, تکلیف اٹھائیں گے اور جمے رہیں گے اور اپنے وقت کا بھرپور استعمال کریں گے. آپ کو اپنی صلاحیت بڑھانا ہے کہ آپ اس وقت میں زیادہ سے زیادہ بہترین کام کریں. وقت کا صحیح اور بھرپور استعمال کرنا ہے آپ کو. ٹائم کو کس طرح گزارنا ہے؟ نمبر 1 درست طریقے پر, اور نمبر 2 یہ کہ اس سے پورا فائدہ اٹھانا ہے. درست استعمال کیا ہوتا ہے کہ ہم اس وقت میں وہی کریں جس کے کرنے کا وقت ہے. جو کلاس ہے آپ کی, اس وقت میں آپ وہی کر رہے ہیں, کوئی اور کام نہیں کر رہے ہو. یہ نہیں یہاں بیٹھ کے آپ ٹیلی فون پہ میسجنگ کر رہے ہو. یہ درست استعمال نہیں ہوگا. جب آپ کلاس روم میں ہیں تو آپ کو کیا کرنا ہے؟ پھر توجہ سے سننا ہے, اور توجہ سے سننے کے لیے پھر آپ کو صبر اور برداشت چاہیے. بہت سے ایسے فیکٹرز ہو سکتے ہیں جو آپ کو ڈسٹریکٹ کریں, جو آپ کی توجہ ادھر ادھر کریں, لیکن پھر بھی آپ کو بھرپور طریقے سے اپنے کام کو کرنا ہے. تو آپ کو اپنے اس محدود وقت کا صحیح استعمال کرنا ہے اور بھرپور استعمال کرنا ہے. یہ وقت آپ کے پاس ایک خزانے کی طرح ہے, آپ اس کو خزانہ سمجھیں. جیسے مال ہوتا ہے نا, یہ مال سے بھی قیمتی چیز ہے آپ کے پاس. مال تو گم جائے, کھو جائے, ادھر ادھر ہو جائے تو دوبارہ آپ لے سکتے ہیں, آپ کو مل سکتا ہے, کمپنسیشن ہو سکتی. لیکن اگر یہ وقت گزر گیا تو یہ آپ کو دوبارہ نہیں ملے گا. یعنی اس کا یہ مطلب نہیں کہ سیکھنے کا کوئی اور چانس آپ کو نہیں ملے گا. سیکھنے کے کئی اور چانسز مل سکتے ہیں, مگر یہ جو چانس ملا ہے, دس از دی اونلی چانس جو اسی وقت میں ملے گا. اور اس وقت کو گنوا دیا تو اس کے بعد یہ چانس نہیں ملے گا, یہ آپ کھو چکے ہوں گے. تو عقل مند کون ہے؟ جو اس چانس سے بھرپور فائدہ اٹھائے اور اس کو اسی کام میں گزارے, کسی اور چیز میں نہیں. ہم سب کے اندر کوئی نہ کوئی کمی ہوتی, اور بہت سے لوگوں کے ذہن پر تو وہ اتنی چھائی بھی ہوتی ہے کہ وہ احساس کمتری کا شکار ہو جاتے ہیں کہ میری زندگی میں اس چیز کی کمی ہے, اس چیز کی کمی ہے. یاد رکھیے, جو شخص وقت کا صحیح استعمال کرتا ہے اور بھرپور استعمال کرتا ہے, وہ اپنی زندگی میں پائی جانے والی کمیوں کی تلافی کر سکتا ہے. جو بھی زندگی میں کمی ہے آپ کی, اس سب کی تلافی ہو سکتی ہے اگر آپ اپنے وقت کا صحیح اور بھرپور استعمال کریں. میں یہاں لفظ صرف صحیح استعمال نہیں کہہ رہی, میں یہاں پر صحیح اور بھرپور استعمال کر رہی ہوں. یہ بھرپور کا لفظ آپ کو یاد رکھنا. بھرپور کا کیا مطلب ہے؟ پورا استعمال کرنا ہے. جیسے آپ کے پاس اگر کوئی مزیدار ڈرنک ہے جو آپ کو خواہش ہے پینے کی, تو آپ کیسے پیئیں گے اس کو؟ ایک ایک قطرہ اس کا پی جائیں گے.
یعنی مزے کی چیز کو کیسے ہم لیتے ہیں آخری قطرے تک اس کا، اور پھر تو چاٹنے بھی لگ جاتے، پھر حسرت سے دیکھتے ختم ہو گیا۔ تو آپ کو ایک ایک لمحے کا پورا پورا استعمال، اس کو ادھر ادھر گرانا نہیں، اس کو پھینکنا نہیں، اس کو بچانا نہیں، اس کو چھوڑنا نہیں، پورا پورا استعمال کرنا ہے، صحیح فائدہ اٹھانا ہے اور پورا فائدہ اٹھانا ہے، صحیح فائدہ اور پورا فائدہ، ادھورا فائدہ نہیں۔ مسلمان بہت کوششیں کر رہے ہیں، بہت دعائیں کرتے ہیں، آپ عمرے پہ چلے جائیے، آپ حج پہ چلے جائیے، آپ دیکھیے کیسی رو رو